اس واقعے کو چونکہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مرگھٹ سے ہماری واپسی کس وقت ہوئی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ رات بے حد ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ سر شام ہی سے طوفانی ہواؤں نے پورے شہر پر یلغار کر رکھی تھی۔ سیاہ بادلوں نے آسمان پر قبضہ جما لیا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج نے ہر سمت قیامت برپا کر رکھی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس روز دفتر سے لوٹتے ہی میں فلیٹ میں بند ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دنوں میرا قیام اپنے وطن اور والدین سے دور تھا اور میں دونوں وقت ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا۔ رہنے کے لیے مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا فلیٹ کم کرائے پر مل گیا تھا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دفتر سے واپس آ کر کچھ دیر آرام کرنا، پھر ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا میرا روز کا معمول تھا۔ لیکن جس رات کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس رات موسم کے تیور خراب دیکھ کر مجھے فلیٹ سے باہر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ چنانچہ میں نے فلیٹ پر ہی اپنے ہاتھوں سے چائے تیار کر کے پی اور وقت گزارنے کی خاطر ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کھڑکیوں کے پردے میں نے برابر کر دیے تھے تاکہ کم سے کم بجلی کی تیز چمک سے محفوظ رہ سکوں۔ ابھی مجھے رسالے کے مطالعے میں کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ باہر سے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں گرج اور چمک کے شور و گل کے باعث آواز نہ پہچان سکا۔ بہرحال رسالہ بند کر کے جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ قبل اس کے کہ میں دروازے تک پہنچتا، آواز دینے والے نے دروازے کو باقاعدہ پیٹنا شروع کر دیا۔ قدرتی طور پر مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہی رہوں اور آنے والے کو کچھ دیر تک بند دروازے کے ساتھ برسر پیکار رہنے دوں، مگر اچانک مجھے اپنے دوست رام دیال کا خیال آ گیا۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ میری خیریت دریافت کرنے کی غرض سے آیا ہو، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرا خیال غلط نہیں ثابت ہوا۔ باہر رام دیال موجود تھا، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ رام دیال کے چہرے پر بکھلاہٹ طاری تھی۔ سر کے بال جنہیں وہ بڑی نفاست سے بنانے کا قائل تھا، خضر و جھاڑیوں کی طرح بکھرے بکھرے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں سے بے پناہ اداسی جھلک رہی تھی۔ خیریت؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ ہاں، رام دیال کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ماتا جی کا دیہانت ہو گیا؟ نہیں۔ رام دیال کے منہ سے اس کی ماں کے انتقال کی خبر سن کر میں گنگ رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیک خاتون جو کل تک بلی چنگی تھی اتنی جلدی دائی اجل کو لبیک کہے گی۔ چند ثانیے تک میں سختی کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر جلدی سے میں نے کپڑے تبدیل کیے، فلیٹ کو تالا لگایا اور رام دیال کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ میں بدستور یہی سوچ رہا تھا کہ رام دیال کی والدہ اچانک کیسے مر گئیں، جبکہ انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ ان کی صحت بھی اچھی بھلی تھی اور جہاں تک میرے علم میں ہے انہیں کوئی ایسا غم یا فکر بھی نہیں تھی جسے موت کا باعث سمجھا جا سکتا۔ مجھے اس خبر سے شدید دھچکا لگا۔ ایک تو اس لیے کہ مرنے والی میرے عزیز دوست کی والدہ تھی، دوسرے یہ کہ وہ مجھ سے بھی بے حد محبت کرتی تھی۔ جب بھی میں مرحومہ کے گھر جاتا وہ بڑے پیار سے پیش آتی اور دل کھول کر میری آؤ بھگت کرتی۔ مرحومہ نے متعدد بار مجھ سے اصرار کیا کہ فلیٹ کی رہائش ترک کر کے ان کے ہاں منتقل ہو جاؤں، لیکن میں اس پر کبھی بھی آمادہ نہ ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں مسلمان تھا اور وہ ہندو۔ رام دیال کے گھر پر قیام کرنے کی صورت میں مجھے اخلاقاً گائے وغیرہ کے گوشت سے بھی پرہیز کرنا پڑتا، جبکہ گائے کا گوشت میری مرغوب ترین غذا تھی۔ چنانچہ جب بھی رام دیال یا اس کی ماں مجھے اپنے گھر رہنے کو کہتے، کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر اپنا پہلو بچا لیتا، لیکن میرے کسی عذر سے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رام دیال کا طرز عمل میرے ساتھ ہمیشہ بہت دوستانہ اور مخلصانہ رہا۔ اس کی ماں بھی مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ ان ماں بیٹوں کے کسی بھی طرز عمل سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن ایک بات جو میں نے رام دیال کی ماں کے سلسلے میں خاص طور پر محسوس کی وہ ان کی پراسرار شخصیت تھی۔ گو کہ وہ ہر طریقے سے آسودہ حال تھیں اور رہن سہن سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انہیں کوئی مالی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں نے مرحومہ کو ہمیشہ عجیب پراسرار حالتوں میں دیکھا تھا۔ آئے دن ورت رکھنا اور نئے نئے چلے کھینچنا، آدھی راتوں کو مرکٹ جانا اور وہاں بیٹھ کر جاپ کرتے رہنا اور ہٹے کٹے پنڈتوں اور پجاریوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا اور راز و نیاز کرنا، یہ تمام باتیں میرے نزدیک ناقابل فہم تھیں۔ لیکن میں نے رام دیال یا اس کی ماں سے اس مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کی، اور مجھے اس کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کہ ان کے نجی معاملات میں دخل انداز ہوتا۔ ایک روز مرحومہ نے میرے ساتھ بھی کچھ عجیب اور سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کی تھی، جن کا تذکرہ میں اپنی حیرت انگیز کہانی شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں۔ اس روز میں رام دیال سے ملنے اس کے گھر گیا
تو وہ موجود نہیں تھا۔ میں یوں ہی کچھ دیر کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تاکہ رام دیال کی ماں کو سلام کر لوں، جو ملازم کے بیان کے مطابق چند پنڈتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اس وقت ان کے کمرے کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے زیادہ دیر تک ان کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ پنڈتوں کو رخصت کر کے سیدھی میرے پاس چلی آئی تھیں۔ میں نے انہیں آتا دیکھا تو اٹھ کر بڑے ادب سے سلام کیا، جس کا جواب حسب دستور شفقت بھری مسکراہٹ سے ملا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک گھریلو باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک رام دیال کی والدہ نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، جمیل بیٹے، میں اکثر سوچتی رہتی ہوں کہ بھلا 100-125 روپے ماہوار کی تنخواہ میں تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہوگی؟ بس ماتا جی، کسی نہ کسی طرح گزارا کرنا ہی پڑتا ہے، میں نے کنات کے انداز سے جواب دیا۔ وہ تو ہے ٹھیک ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ۔ اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو ضرور بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمیل بیٹے، رام دیال کی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بڑی رازداری سے بولی، منشیہ جب تک ہاتھ پاؤں نہ مرے بھگوان بھی اس کی سہایتا نہیں کرتا۔ اگر تم میری مانو تو کوئی ایسا راستہ اختیار کرو جس سے آشائیں جلدی پوری ہو جائیں۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا سکتی ہیں؟ میں نے ذرا مذاق پوچھا۔ ہاں، مرحومہ نے مختصر جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کچھ اور قریب کھسک آئیں اور دبی زبان میں بولی، میں تمہیں ایسا منتر بتا سکتی ہوں جس کے پڑھنے سے تم کچھ ہی دنوں میں مالدار آدمی بن سکتے ہو۔ رام دیال کی ماں کے منہ سے منتر کا لفظ سن کر میں حیرت زدہ ہوا، لیکن اس سے بیشتر کہ میں ان کی بات کا کوئی جواب دیتا، انہوں نے دوبارہ کہا، میں نے تمہارے لیے آج ہی ایک پجاری سے بات کی ہے۔ پجاری کا کہنا ہے کہ اگر تم دھیان لگا کر ایک منتر یاد کر لو تو تم اپنی تمام کٹھنائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو اور تھوڑے ہی سمے میں مالدار بن سکتے ہو۔ ممکن ہے آپ اور پجاری دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن میں تعویذ گنڈوں اور عمل ومل پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ میں نے رام دیال کی ماں کو ٹالنا چاہا، اگر قدرت کو منظور ہوا تو سب کچھ ہو جائے گا، ورنہ ان باتوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے شبد زبان سے مت نکالو بیٹے، وہ تیزی سے بولی، تم ابھی جنتر منتر اور دیوی دیوتاؤں کی شکتی سے واقف نہیں ہو، اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہو۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں کوئی بحث مباحثہ بے سود تھا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ رام دیال کی ماں مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اگر واقعی کوئی منتر کچھ دنوں میں مجھے مالدار بنا سکتا تھا تو انہوں نے وہ جاب خود کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اس وظیفے کے لیے ضروری تھا کہ اسے کوئی مرد ہی پڑھے تو خود ان کا لڑکا رام دیال موجود تھا۔ میں ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا، رام دیال کی ماں نے مجھے دوبارہ آمادہ کرنے کے لیے کہا، میں نے جس پجاری سے تمہارے لیے بات کی تھی اس کا کہنا ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں انکا کو زیادہ آسانی سے اپنے قبضے میں کر سکتے ہو۔ یہ انکا کس کا نام ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں تمہیں انکا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم سچے دل سے اس منتر کو یاد کرنے اور پڑھنے کا وچن دو اور اپنی پوتر کتاب کی سوگند کھاؤ کہ تم انکا کے بارے میں کسی اور کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ مجھے افسوس ہے ماتا جی کہ میں کسی منتر وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں نے اس بار بڑی صاف گوئی سے انکار کر دیا، پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے، زیادہ کی ہوس کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ تمہاری مرضی، رام دیال کی ماں نے روکھے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر اپنے صوفے پر چلی گئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں میرا جواب گراں گزرا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ انکار کے بعد سے وہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ چنانچہ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور اٹھ کر چلا آیا۔ اس واقعے کے بعد میں 3-4 روز تک رام دیال کی طرف نہیں گیا۔ جو باتیں رام دیال کی والدہ نے مجھ سے کی تھیں، ان باتوں نے مجھے ان کی طرف سے اور مشکوک کر دیا تھا۔ 1-2 بار راستے میں اتفاقاً رام دیال سے ٹکراؤ ہو گیا۔ انہوں نے میرے گھر نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو میں خواہ مخواہ کی مصروفیات کا بہانہ کر کے ٹال گیا، لیکن 4 روز بعد رام دیال ایک دن مجھے میرے فلیٹ سے پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی ماں ابھی تک مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی۔ رام دیال کی ماں نے اپنے سابقہ رویے کے مطابق بڑی شفقت بھری مسکراہٹ سے میرے سلام کا جواب دیا اور حسب سابق میری آؤ بھگت شروع کر دی۔ رام دیال کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے نہ تو مجھ سے 4 روز تک غائب رہنے کا سبب دریافت کیا، نہ ہی انکا کا کوئی تذکرہ نکالا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ بات جو ہمارے درمیان کسی قدر نچاکی کا باعث بن گئی تھی، آج خود رفع دفع ہو گئی۔ چنانچہ میں نے پھر رام دیال کے ہاں پہلے کی طرح آنا جانا شروع کر دیا۔ اب میں پھر اس بھیانک رات کی طرف آتا ہوں جس رات رام دیال نے مجھے اچانک اپنی ماں کی موت کی خبر سنائی تھی اور میں گنگ رہ گیا تھا۔ بہرحال جب میں رام دیال کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو وہاں رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ کنبے کے علاوہ پاس پڑوس والے بھی جمع تھے۔ میں خاموش تماشائی کی طرح سب کو دیکھتا رہا۔
رام دیال کے ایک عزیز نے مشورہ دیا کہ اس بھیانک رات میں ارتھی اٹھانے کی بجائے اگر صبح اس کا بندوبست کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، لیکن دوسرے افراد نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور اسی وقت ارتھی اٹھانے پر زور دیا۔ چنانچہ جلدی جلدی تمام ضروری رسوم پوری کی گئی اور ہم لوگ مرگھٹ کی طرف چل دیے۔ کسی ہندو کی موت میں شریک ہونے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ مجھے موت اور زندگی کے خوفناک کھیلوں سے ویسے بھی ہمیشہ سے الجھن ہوتی تھی، چنانچہ میں نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح رام دیال کی نظریں بچیں تو میں واپس چلا جاؤں، لیکن رام دیال تو جیسے میرے دل کی بات تاڑ گیا تھا، وہ مجھ سے چمٹ کر رہ گیا۔ غرض کہ مجھے مجبوراً اس کے ساتھ مرگھٹ تک جانا پڑا جہاں چتا پہلے ہی سے تیار تھی۔ میں نے لکڑیوں کے اس انبار پر نظر ڈالی تو مجھے بے حد خوف محسوس ہونے لگا۔ موسم کے بگڑے ہوئے تیور ہر لمحے خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ موسلادھار بارش ہو جائے تاکہ میں رام دیال کی ماں کے جسم کو آگ کے شعلوں میں جلتا نہ دیکھ سکوں، مگر بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج کے باوجود بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً وہ سب کچھ دیکھنا پڑا جس کا تصور آج بھی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مرگھٹ پہنچ کر ارتھی کے ساتھ آنے والے پجاریوں نے پرسوز آواز میں بھجن گانا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے افراد لاش کے کریا کرم میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے لاش کو لکڑیوں کے انبار پر رکھا گیا، پھر اس پر گھی کا پورا کنستر الٹ دیا گیا۔ بعدازاں جب لکڑیوں کے انبار پر مٹی کا تیل چھڑکا جانے لگا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ رام دیال نے اگر میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں یقیناً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ تون و کرہن مجھے ان رسوم کے ہولناک اختتام تک وہاں ٹھہرنا پڑا۔ چتا کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پجاریوں نے بھجن کے بول حلق پھاڑ پھاڑ کر گانے شروع کر دیے تھے۔ فضا میں ہر سمت مٹی کے تیل کی بدبو اور گوشت جلنے کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظر اب رام دیال کی ماں کی مجبور اور بے بس لاش پر جم کر رہ گئی تھی جو شعلوں کے درمیان گھری تھی۔ اچانک میں نے لاش کو اکڑ کر اٹھتے دیکھا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میرے پاس بچاؤ کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ میں سختی سے آنکھیں بند کر لوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ بھجن کی آوازیں بند نہیں ہوگی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو لکڑیوں کا انبار دہکتے ہوئے انگاروں میں بدل چکا تھا اور رام دیال کی ماں کی ہڈیاں تک غالباً جل بھن کر راکھ ہو چکی تھیں۔ مرگھٹ سے واپسی پر مجھے پہلے رام دیال کے گھر جانا پڑا، پھر بمشکل چھٹکارا حاصل کر کے میں اپنے فلیٹ پہنچا۔ تھکن کے مارے میرا ایک ایک جوڑ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ مرگھٹ کا خوفناک منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ فلیٹ کو اندر سے بند کر کے میں نے جوتے اتارے، پھر روشنی گل کی اور ایسا بے سدھ ہو کر پلنگ پر گرا کہ صبح تک مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے ٹھیک 9 بجے دفتر پہنچنا ہوتا تھا، چنانچہ میں جلدی سے اٹھا، منہ پر پانی کے چھپٹے مارے اور جلدی لباس تبدیل کیا۔ نیچے آ کر قریبی ہوٹل میں الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور آفس کی طرف چل دیا۔ میرا آفس فلیٹ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ 9 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں ٹھیک وقت پر دفتر پہنچ جاؤں گا۔ لمبے قدم بڑھاتا میں بڑے چوک کی ایک فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اوپر سے میرے سر پر آن گری ہو۔ یقیناً کوئی ہلکی پھلکی چیز ہی تھی، کوئی مڑا توڑا کاغذ یا پھر ردی کپڑے کا کوئی ٹکڑا۔ دوسری صورت میں یقیناً شدید چوٹ لگتی۔ بہرحال میں نے غصے سے سر اٹھا کر رہائشی فلیٹوں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اتفاق سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں سر جھٹک کر دوبارہ چل پڑا، لیکن ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر نکیلے پنجوں والا کوئی جانور رینگ رہا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس اندیکھی مصیبت کو پکڑنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ 2-3 بار میں نے سر کو زور سے جھٹکا بھی، لیکن بے سدھ۔ میں دوبارہ قدم اٹھانے لگا، کچھ دور ہی گیا تھا کہ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹا موٹا سا جانور اپنے پنجے میرے سر کی جلد میں چبو رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے جھلا کر اپنا ہاتھ بالوں میں گھمایا، لیکن کوئی چیز میرے ہاتھ نہ آ سکی، لیکن پنجوں کی چبھن بدستور محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ننھے منھے قدموں سے میرے سر کے اوپر چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر پر قیام کر چکا ہے، کوئی چھوٹی سی شے۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ مجھے اس کے جسم کی ایک حرکت اور لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلد ہی اس کے نشیب و فراز سے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک نازک اندام لڑکی ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں عجیب کشمکش سے دوچار تھا۔ یہ میرا وہم ہے؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ میں حیران و ششدر تھا۔ میں واقعی سڑک پر چل رہا تھا، یہ نہ خواب تھا اور نہ وہم۔ میرے سر پر کوئی موجود تھا۔ اب وہ لڑکی میرے سر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ یقیناً ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میرے سر پر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں پھیلا کر آرام کر سکے؟ پھر وہ کیا شے تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا؟ میں بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا اپنے سارے بال نوچ کھسوٹ کر پھینک دوں، لیکن بھری پھری سڑک پر اگر میں نے ایسی کوئی حرکت شروع کر دی ہوتی
تو راہ گیر یقیناً مجھے پاگل سمجھتے اور میں بیٹھے بٹھائے تماشا بن جاتا۔ چند لمحے میں ساکت کھڑا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر جھلا کر دوبارہ قدم بڑھانے لگا۔ وہ شے جو میرے سر پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میں نے جلد میں ہونے والی ہلکی ہلکی چبھن کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن یہ کوشش بھی رائے گا گئی۔ بھلا میں اپنے شعور اور احساس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا جو مجھے رہ رہ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک حور شمائل، نازک اندام اور حسین و جمیل لڑکی محو خواب ہے۔ خیر ہوگا کچھ، میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور جلدی جلدی قدم بڑھاتا دفتر پہنچ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے حاضری لگائی اور اپنا کام شروع کرنے کی غرض سے جیب سے قلم نکال کر کھولا ہی تھا کہ میرے ایک دوسرے دوست نے جو پاس کے کمرے سے برآمد ہوا تھا مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا، جمیل کب آئے تم؟ میں ابھی آ کر بیٹھا ہی ہوں۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، زبردستی اس لیے کہ میرا ذہن ابھی تک اس پراسرار شے میں الجھا ہوا تھا جو میرے سر پر موجود تھی، جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا نہ چھو سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ حاضری تو نہیں لگائی تم نے؟ لگا چکا ہوں، کیوں؟ یہ برا ہوا، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ اگر تم نے رجسٹر پر دستخط نہ کیے ہوتے تو میں تم کو یہی مشورہ دیتا کہ چپ چپاتے چھٹی کی درخواست دے کر واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ صاحب 1 گھنٹے سے تم کو برابر پوچھ رہا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے، شاید گھر سے لڑ کر آیا ہے، صبح سے آفت مچائی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں بے پرواہی سے بولا، میں تو اپنے وقت پر پہنچا ہوں۔ وقت پر؟ میرے ساتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کہیں پینی تو نہیں شروع کر دی تم نے؟ اس وقت پورے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہاں بدستور 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ظاہر ہے میری گھڑی بند ہو گئی تھی۔ دستی گھڑی سے ہٹا کر میں نے آفس کلاک پر نظر ڈالی تو خفیف سا ہو کر رہ گیا، وہاں ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ کیا صاحب کو مجھ سے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے؟ میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ تم خود جا کر پوچھ لو، صاحب کا حکم ہے تم جیسے ہی دفتر آؤ تمہیں اندر بھیج دیا جائے۔ میرا ساتھی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر مجھے دیر کیوں ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پہنچا تھا اس وقت 8:30 بجے تھے اور میری گھڑی اس وقت یقیناً چل رہی تھی۔ ناشتہ کرنے میں بمشکل 15 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ ہوٹل سے بڑے چوک کا راستہ بھی 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا، پھر مجھے یہ 1 گھنٹے کی دیر کیسے ہو گئی؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر سوئی لڑکی بیدار ہو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تصور کی نگاہوں سے اسے انگڑائی لے کر اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے بدن کی ایک ایک جنبش کو محسوس کیا تھا۔ کمرے میں چونکہ میں تنہا تھا اس لیے میں نے یکلخت اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زور سے اس جگہ مارا جہاں وہ نادیدہ لڑکی بیٹھی تھی، لیکن پھر میں خود ہی تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھرتی سے میرے سر کی دوسری جانب سرک گئی ہے اور میری اس بوکھلاہٹ پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ میں نے تل ملا کر 2-3 بار سر کو زور زور سے جھٹکا، لیکن ننھے اور نکیلے پنجوں کی چبھن بدستور اپنی جگہ برقرار تھی۔ میرا دل چاہا کہ اپنا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا چپڑاسی آ گیا۔ اس نے کہا، صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چپڑاسی سے کہا۔ چپڑاسی چلا گیا تو میں نے جیب سے کنگھا نکال کر بال درست کیے، پھر اچانک کنگھے کو نظروں کے قریب لا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس میں کوئی خوبصورت لڑکی الجھی ہوئی نظر آتی بھی کیسے، جبکہ میں ابھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور میرے سر پر پیر پھیلائے لیٹی ہوئی میری تلملاہٹ پر مسکرائے جا رہی ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے پاگل بنائے جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر پھیلے ہوئے کربناک تاثرات کو درست کرتا ہوا اپنے افسر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہو کر میں نے صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا خون جیسے خشک ہو کر رہ گیا۔ اس موٹے کرسچن کے چہرے پر جو میرا آفیسر تھا، مجھے وہ تمام خطرناک علامتیں نظر آ گئی جو مجھ جیسے کسی 125 روپے پانے والے معمولی کلرک کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے تھوک نگل کر اپنا گلا تر کیا، پھر ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ تم؟ میرے بھاری بھرکم آفیسر نے مجھے نظر اٹھا کر قہر آلود نظروں سے گھورا، جیسے کچا چبا جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہو، پھر کچھ توقف کے بعد گھرا کر بولا، کس وقت میں دفتر کو آیا؟ سر، میں نے اکلا کر جواب دیا، رات میں اپنے ایک عزیز کی میت میں چلا گیا تھا، اس لیے آج وقت پر آفس نہ آ سکا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ واٹ معافی؟ موٹے کرسچن نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تم روزانہ دیر کرتا۔ یہ غلط ہے سر۔ میں اس جھوٹ پر تل ملا کر رہ گیا۔ 7 مہینے میں آج پہلی بار لیٹ ہوا ہوں۔ اوہ، آفیسر سے آرگیو کرتا؟ صاحب نے مجھے غصیلی نظروں سے گھورا، پھر ایک دم ہی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا، ہم تم کو ابھی
ڈسمس کرتا۔ پہلی تاریخ کو آ کر اپنا پگار لے جانا، گیٹ آؤٹ۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ صاحب نے ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم سنایا تو میرے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ 100-125 کی اس کلرکی کے لیے مجھے اس نئے شہر میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، یہ کچھ میرا دل ہی جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر آج معاف کر دیں، آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی، ہم کچھ نہیں سننا مانگتا، گیٹ آؤٹ۔ دوسری بار جب صاحب نے ہونٹ سکیڑ کر نفرت بھرے لہجے میں مجھے دھتکارا تو میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے مزید کوئی درخواست کروں۔ جس لب و لہجے میں اس نے میری معذرت کا جواب دیا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ چنانچہ میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر موجود لڑکی کس مسانے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے کانوں کے قریب منہ لا رہی ہے۔ پھر اس کا منہ میرے کانوں کے قریب آ گیا اور پہلی بار مجھے اس کی سرگوشی صاف طور پر سنائی دی۔ میں اس سرگوشی پر لرز گیا، لیکن صاحب سامنے تھا۔ میں ایسی ویسی حرکت کرتا تو اس کا پارا اور چڑھ جاتا۔ ادھر وہ کہہ رہی تھی، سنو ڈرو نہیں، میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے صاحب کے سر پر دے مارو۔ ٹھیک اسی وقت جب یہ آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چبھن تیز ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نازک اندام لڑکی میری طرح تل ملا رہی ہے۔ تم ہمارا منہ کیا دیکھتا، ہم تم کو بولا کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ صاحب نے مجھے کھڑا دیکھا تو چیخ کر بولا۔ میں نے جھلا کر باہر جانا چاہا تو میرے کانوں میں پھر وہی آواز گونجی، سنو جمیل، جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میز سے پیپر ویٹ اٹھاؤ اور اس موٹے بھدے آدمی کے سر پر دے مارو۔